والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیچھے ہم نے لاسٹ ٹائم جو باب پڑھا تھا باب الحب فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے متعلق تھا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے بارے میں. اور اگلا اب ہم باب پڑھ رہے ہیں وہ ہے باب قول اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. یہ پورا جو آیت ہے، اس آیت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بنا دیا ہے کہ یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. یہ آیت امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے طور پہ ہی، یعنی چیپٹر کی ہیڈنگ کے طور پہ ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے رکھ دی ہے. اور ایسا ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک اس چیپٹر کی ہیڈنگ اس آیت سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی. تو اسی لیے امام بخاری نے پوری آیت کو ہی ہیڈنگ بنا دیا. اب یہ جو باب ہے، یہ باب شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس آیت کا ترجمہ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں. یعنی اس کے ترجمے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کس وجہ سے، پہلی تو یہ بات ہے کس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح کی آیت کو کتاب الادب کے اندر باب کے طور پہ رکھا، اور اس کے نیچے جو احادیث ہیں ان احادیث کا کیا تعلق ہے اس آیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، لا یسخر قوم، یسخر کا مطلب ہے سخریہ، استہزاء، کسی کا مذاق بنانا، کسی کو جیسے انگلش میں آج کل کہتے ہیں ٹرول کرنا. لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ بنائے، استہزاء نہ کرے، ان کا سخریہ نہ کرے. ایسا ان یکونوا، اچھا اب اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا مختلف ہے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا ایک مقام جو ہے اور مرتبہ، وہ بالکل مختلف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. ایک نقطہ نظر ہی بالکل مختلف ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بھی دیا، اور دنیا کا جو ایک نقطہ نظر ہے لوگوں کو قبول کرنے کا یا لوگوں کی قبولیت حاصل کرنے کا، لوگوں کی نظر میں کہ اچھا اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہم قبول ہوں گے، تو وہ ایک عادت یا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ متکبرین کا اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے. اور کسی کا استہزاء کرنے کے اندر یہی بات آتی ہے کہ آپ دوسرے کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں تبھی آپ اس کا مذاق بنا رہے ہیں. جب آپ دوسرے کو چھوٹا اپنے سے نہیں سمجھتے نا، تب آپ کبھی بھی اس دوسرے کا مذاق نہیں بناتے. تو مذاق ہی تب بن رہا ہے جب کسی کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، کسی کو چھوٹا اور حقیر اپنے سے سمجھنا، یہی تکبر کے اندر آ جاتی ہے یہ چیز. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کی شروعات ہی اس سے کی، اور یہ ایک طرح سے اسلام کے آداب کی یعنی اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے دوسرے لوگوں سے. سو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کوئی قوم ایک دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے اس کو چھوٹا سمجھ کر. اور یہی معاملہ افراد کا بھی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو لفظ قوم کا استعمال کیا، نیشن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تو ہم قوم سے مراد قوم ہی لیں گے اور افراد جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. نہیں، افراد کا بھی حکم یہی ہے. اگر قوم کا یہ حکم ہے تو افراد کا بھی یہ حکم ہے. عسیٰ ان یکونوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید کہ وہ لوگ خیرا منہم، بہتر ہوں ان سے،
वला निसाउन, और ना ही औरतें, मिन निसाइन, और ना ही औरतें मजाक उड़ाएं, किसी किसी औरत का सुखरिया करें, इस्तेहजा करें, किसी को हकीर जाने। अशा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन, बईद नहीं कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसको हकीर समझा जा रहा है, वो आला दर्जे का हो अल्लाह ताला की निगाह में, अल्लाह ताला के यहाँ उसके दर्जात बहुत बुलंद हों। ऐसे ही एक सहाबा कराम थे, वो बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इनमें से कौन अमीर है, तो उन्होंने कहा कौन बड़ा काबिल कबूल है लोगों के नजदीक और किसका दर्जा ज्यादा हो सकता है। तो एक बड़ा आदमी था, बड़ा जबरदस्त किस्म का, उन्होंने कहा कि ये आदमी है जो एक मुआशरे के अंदर भी लोगों ने इसको कबूल किया है, इसका मकाम है, इसका मर्तबा है, लोगों ने रुतबा इसको दिया हुआ है, तो ये एक शख्स है। और तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, ये शख्स नहीं है, बल्कि एक शख्स था जो बड़ा ही कोई हकीर सा, गरीब सा, और उसको कोई लोग जानते भी नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स है ना, वो शख्स है जो बहुत ही आला दर्जे पर है, अल्लाह ताला के यहाँ वो बहुत आला दर्जे पर है इस बंदे की निस्बत, जो ये जिसकी तरफ तुम लोगों ने इशारा किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त वही के ज़रिए से बता दिया गया था कि ये इस तरह का मामला है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की वज़ाहत करनी थी, वो इस अंदाज़ से आपने उनके सामने एक मिसाल पेश की। और फिर सहाबा कराम गए कि भई देखें कौन है, कौन शख्स है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फ़ाज़ अदा किए हैं कि अल्लाह के यहाँ वो बहुत आला मर्तबे का शख्स है। हालाँकि वो उस मुआशरे के अंदर बड़े छोटे से मर्तबे का, उसका कोई रुतबा नहीं है, कोई मारूफ शख्सियत नहीं है, कोई मालो-मता नहीं है उसके पास, कोई लोग उसको छोटा सा ही जानते हैं, यार ये कौन आदमी है, इसकी इसकी क्या हैसियत है। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर फिर आज के अंदर औरतों की भी तखसीस इस वजह से कर दी कि ये अमल औरतों में खास तौर पे बहुत ज़्यादा है। वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। अब ये एक दूसरे को नाम देना और एक दूसरे नुक्ताचीनी करना और एक दूसरे की बातें एक दूसरे को, ये तमाम इस तरह की चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर जिक्र की हैं। इसका इंशाल्लाह आगे हम बाकी जो मामला, बाकी जो चीजें हैं, उनको अगले अबवाब आ रहे हैं उनके अंदर इस इंशाल्लाह इसी किताब में, किताबुल अदब में ही आगे अबवाब आ रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आगे एंड पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन लम यतुब, जो तौबा नहीं करेगा। ये इसका मतलब ये है कि अलकाब देना लोगों को और लोगों के दरमियान बातें फैलाना, इसकी बात इसको कर देना, इसकी चुगली जिसको कहते हैं, और किसी का इस तरह करके मजाक और हकारत से किसी को देखना, अच्छा वो तो ऐसा है, वो आपको ऐसा है, वो तो ऐसा है, यानी अंदाज हकारत का ना हो लेकिन मकसद हकारत का, या मकसद किसी की बेइज्जती करना हो, वो भी इसी चीज के अंदर आ जाता है। बार बार एक चीज दोहरा कर किसी को जान के एहसास दिलाना कि अच्छा आप तो ये हो, आपका तो रुतबा ऐसा नहीं है, या आप तो इस तरह हो, नहीं, यानी अल्लाह ताला ने जो जो एक शख्स को रुतबा दिया है, वो अगर खुश है उस पे, तो एक दूसरे शख्स को किस बात की कोफ्त है, किस बात की उसको तकलीफ है कि भाई ये क्यों खुश है। ये तमाम मामलात कबायर में से एक तरह से आते हैं, क्योंकि तौबा अल्लाह ताला ने कबायर के लिए रखी है। इसीलिए अल्लाह ने आयत के आखिर में फरमाया, वमन लम यतुब, और जो तौबा नहीं करेगा फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वो लोग जालिम हैं, यानी उन्होंने अपने ऊपर ये वाले अमाल करके जुल्म किया अपने ऊपर, यानी एक तरह से अल्लाह ताला के अजाब को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। अब हदीस है जो नबी अकरम जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसमें बयान फरमाई है, फरमाते हैं क़ाल हद्दसना अली इब्न अब्दिल्लाह, ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के अजीम तरीन उस्तादों में से हैं, बल्कि इमाम बुखारी के शायद सबसे सबसे अजीम, सबसे बड़े उस्तादों में से ये हैं, बल्कि यही सबसे बड़े हैं, अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह। और इमाम बुखारी ने इनके बारे में ये भी कहा है कि मस्तस्गरतु नफ्सी इल्ला इंद इब्न अल मदीनी, के इब्न मदीनी रहमहुल्लाह जो है, वो ही एक शख्स थे जिनके सामने, जिनके नजदीक मैंने अपने आप को अपने असातिज़ा में, इमाम बुखारी अपने असातिज़ा की बात कर रहे थे कि अपने असातिज़ा के अंदर जिनको मैंने अपने आप को इल्म में छोटा पाया, बहुत छोटा और हकीर पाया, वो इब्न मदीनी रहमहुल्लाह थे। कहते हैं सिवाय इब्न मदीनी रहमहुल्लाह के किसी शख्स के नजदीक, यानी अपने आप को इल्म में कभी कम नहीं पाया। वैसे ही छोटी सी उम्र से अल्लाह ताला ने इतना
اتنا علم عطا کیا تھا اور اتنا اللہ تعالیٰ نے حافظہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ، اتنا بڑا علم تھا، اتنا بڑا ذخیرہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا، اور ایسا علم تھا کہ اس کے بعد شاید اس طرح کا علم نہیں آیا کسی شخص کے پاس، یا حدیث کی خدمت اس طرح کی کسی نے نہیں کی جتنی قدر و منزلت اور جتنے جلیل القدر عالم امام بخاری تھے۔ وہ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقبولیت عطا کی امام بخاری کو، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن مدینی رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم تھے، کہ جب امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں نے جب تک ابن مدینی کے پاس، ابن مدینی یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے کہ ایک بڑا معروف لقب ہے ان عالم کے لیے، علی ابن عبداللہ ابن مدینی رحمہ، کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی ان کے سامنے کسی بندے کے علاوہ، یعنی ان کو اپنے آپ کو ان کے سامنے بہت چھوٹا پایا علم میں۔ تو ان کے علم کی قدر و منزلت بندہ جو ہے وہ جان سکتا ہے کہ کتنا زیادہ علم ہوگا، کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ قسم کا علم ابن مدینی رحمہ اللہ کے پاس ہوگا۔ فرماتے ہیں قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن ہشام عن ابیہ عن عبد اللہ بن زمعہ ابن اسود ابن عبد المطلب۔ یہ عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھائی تھے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، امہات المؤمنین میں سے تھی حضرت سودا۔ تو یہ عبداللہ بن زمعہ جو تھے یہ بھائی تھے حضرت سودا کے۔ کہتے ہیں قال، وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن زمعہ، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يضحك الرجل مما يخرج من الانفس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، عبداللہ بن زمعہ فرماتے ہیں آپ نے منع کیا کس چیز سے؟ ان يضحك الرجل، کہ ایک شخص ہنسے یا استہزاء کرے، یعنی مذاق میں، یا اس کو اس چیز کو یعنی اس شخص کو حقیر سمجھ کر ہنسے، مما يخرج من الانفس، کس وجہ سے؟ جو انسان کے اندر سے ریح نکلتی ہے، جو ہوا خارج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان ہنسے، اس ہنسنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں قرار دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص بھی ہنسے نہ۔ مما یخرج من الانفس، جو ریح انسان سے خارج ہوتی ہے، انسان کے نفس سے جو ریح خارج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے، اس کے خارج ہونے کی وجہ سے کوئی شخص بھی ہنسے نہ اس چیز پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی عیب کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے یہ بات، یہ والا فعل ہو گیا لوگوں کے سامنے، تو لوگ ہنسیں، یہ اس کا مطلب یہ عیب کی بات ہے، ہنسنا اس چیز پر عیب کی بات ہوگی۔ ہاں، جو ہر بندہ اس چیز کا خیال رکھے، آداب ہوتے ہیں، مجلس کے آداب ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اسلام کے اندر کوئی مجلس کے آداب نہیں، بلکہ اس کا بہت خیال رکھا گیا ہے، اسلام میں بہت خیال رکھا گیا ہے اسلام کے اندر۔ لیکن اگر کسی سے یہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ بتایا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھنے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں، ایسے معاملات جن کا ایک عام آدمی کی توجہ بھی نہیں ان کی طرف جاتی، ذہن بھی نہیں ان چیزوں کی طرف جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی چیزیں بتلائیں اور ان کو بھی سکھلایا۔ اسی لیے بلا سبب علماء نہیں کہتے کہ اسلام کامل دین ہے، اور تمام علماء کہتے آئے ہیں 1400 سال سے، جس نے بھی گہرائی کے ساتھ علم کو پڑھا، سطحی علم والا میں نہیں کہہ رہا شخص، جس نے گہرائی کے ساتھ علم کو پڑھا، وہ بڑی بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی ثقہ علم کے ساتھ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کامل دین ہے۔ کیوں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے، انہی آداب اور انہی چیزوں کی وجہ سے، اور اخلاقیات ان کی وجہ سے اسلام کامل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقال بما يضرب احدكم امرأته ضرب الفحل، بما يضرب احدكم امرأته ضرب الفحل او العبد ثم لعله يعانقها۔ اب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب، آپ کہہ لیجئے کہ ازدواجی زندگی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتایا کہ کیوں
ایک شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے جیسا کہ ایک اونٹ دوسرے اونٹ کو مارتا ہے. یعنی ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ اونٹوں کے درمیان یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی اگر اونٹ اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کرے تو جو پہلے ہی یعنی ایک گروہ کا سردار ہوتا ہے یا ایک گروہ کا رأس ہوتا ہے اونٹ، وہ دوسرے کو مارتا ہے اور بڑا شدید مارتا ہے جو یہ جرت کرے آگے آنے کی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اونٹ کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے دی کہ اونٹ ایک ایسا جانور تھا جو ان کے سامنے تھا، ہر چیز وہ سمجھتے تھے اس کی. جیسے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا تو اس رنگت کا پیدا ہو گیا، تو لوگوں نے تو بس کچھ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ جی پتہ نہیں ایسا اور ویسا، اور پتہ نہیں تمہاری بیوی نے کیا کیا اور کس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ کیا بات ہے، کس طرح ہے، میرے آپ کے اگر کوئی بات ہے تو فیصلہ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے پیارے انداز سے اور اس کو سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سفید اور سرخ اونٹ میں سے کالا اونٹ پیدا ہو جاتا ہے. سفید ہوتا ہے اور سرخ، ایکچولی سرخ اس وقت یا عربی میں سرخ اونٹ اس کو کہتے ہیں جو گندمی رنگ کا اونٹ ہوتا ہے یا مٹیالے رنگ کا اونٹ ہوتا ہے، اس کو سرخ اونٹ کہا جاتا ہے عربی کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ان دونوں میں سے ایک اسود نکل آتا، کالا نہیں نکل آتا، یا اس طرح کی کوئی آپ نے مثال دی. یہ ہے کہ اونٹوں کے بارے میں آپ نے مثال دی. تو آپ نے کہا، کہتا ہے ہاں بالکل ہوتا ہے ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے یہ. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی نسل میں کوئی ہوگا پیچھے جس کا اثر، یعنی ایک طرح سے کہہ لیجیے ڈی این اے کا اثر. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب وہاں پہ ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہیں ہے بچہ؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، مانتے ہو، مسلمان ہو، مانتے ہو، تو یہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے. تو یہاں سے وہ فوراً سمجھ گیا کہ ہاں اچھا 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 ٹھیک ہے، نسل میں کوئی ہو سکتی ہے. بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کی مثال پیش کرتے تاکہ آسان ہوتا لوگوں کو سمجھنا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اونٹ کی مثال بیان کی، یا پھر ایک اور مثال بیان کر دی جو ان لوگوں کے لیے سمجھنا بہت آسان تھی، غلام کی، او العبدی، یا ایک ایسے غلام کی طرح اپنی بیوی کو مارتا ہے جیسے لوگ غلام کو مارتے ہیں، اس پہ زور زبردستی کرتے ہیں، یہ کرو، ایسے کرو، اس طرح کرو، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، اور پھر اس کو مارنا. بما یضرب احدکم امرأتہ، کیوں ایک شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے. اچھا یہاں پر ایک اور بات ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا بیوی کو تو مارنا جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بیوی نافرمانی کرے، شوہر کی سرکشی کرے، تو شوہر کیا معاملہ کرے. اس میں آتا ہے کہ جو ہے اپنا اس سے بات چیت چھوڑ دے، اس کے بعد بستر علیحدہ کر دے، اس کے بعد دو تین چیز اس کے بعد آتا ہے کہ اس کو پھر مارے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح حدیث کے اندر ہی آتا ہے، صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مارنا کس طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسواک لے کے ہلکا سا مارا اور کہا وَهَكَذَا، اور اس طرح اگر مارنا ہے تو اس طرح مارنا ہے. سبحان اللہ، ایسی اتنی مثالیں ہیں. لوگ اسی حدیث کو مثال بنا کے اتنا شدید مار پیٹ کرتے ہیں، اتنی شدید مار پیٹ کرتے ہیں کہ یا تو ہاسپٹلائز ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی معذوری ہو جاتی ہے اس مار کی وجہ سے، یا وہ عورت ذہنی مریض بن جاتی ہے مار کی وجہ سے، یا وہ عورت مر جاتی ہے اس مرد کی مار کی وجہ سے. اور وہ کس حجت پہ مار رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ سے سر نے تو اجازت دی ہے. یہ ہوتا ہے سطحی علم، یہ علم ہوتا ہے جو اساتذہ کے بنا انسان خود ہی لگا رہے ہوتے ہیں. نہیں جی مجھے تو ضرورت نہیں ہے استادوں کی، استاد سے اس وجہ سے ہی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لعلہ يعانقها، پھر بعید نہیں کہ وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ بھی قائم کر لے، ازدواجی رشتہ، رات کے وقت ازدواجی رشتہ بھی قائم کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کون ایسے ایسے بے وقوف لوگ کون ہیں، کیسے ہیں وہ، کیسے ایسی جرت رکھتے ہیں. وہی بات ہے، اگر ہم چاہیں تو اس پوری حدیث کو اس آداب کے دائرے کے اندر داخل کر سکتے ہیں. یعنی وہی بات ہے، حقارت جو ایک شخص جو
اپنے اس رشتے کے اندر اپنی بیوی کو نہیں وہ عزت اور وہ احترام دے گا تو وہ حقارت سے ہی دیکھے گا، اور پھر وہی شخص یہ عمل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ عمل نہیں کیا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں نو ازواج تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملات ہوتے تھے، فلانا فلانا گلا، فلانا شکوہ، فلانی فلانے سے ایسا شکوہ ہے، فلانی زوجہ کا فلانے سے شکوہ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، اور حضرت زینب نہیں تھی، حضرت زینب بنت جحش تھی غالباً، مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بڑا شدید لڑی حضرت عائشہ سے، بڑا لڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عائشہ خاموش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دوں، اور جواب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور جواب دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بڑا زبردست جواب دیا، خاموش کرا دیا۔ اس کے بعد یعنی یہ ایک طبیعت ہے، ایک طبیعت ہے، ایک نیچر ہے آپ کہہ لیجئے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس پر ایک عورت کو پیدا کیا اور وہ مکمل ہونے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز، کہ نفس کے اندر جو بھی ہے نکل جائے، ٹھیک ہے غصہ ہے جس طرح بھی ہے آپس میں بات ہو جائے نکل جائے، اس کے بعد پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر دی کہ جی اچھا اس طرح اور اس طرح ہے، یعنی حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، یہ نہیں کہ جی عائشہ ہے اور ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ یہ عائشہ لا تؤذونی فی عائشہ، کہ عائشہ کے لوگوں عائشہ کے متعلق مجھے اذیت نہ دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی، قریب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، تو یہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری زوجہ کو کبھی مارا ہو، کبھی کچھ اس طرح کر کے کیا ہو۔ ہاں جس حدیث میں مارنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اس میں کر کے دکھا دیا، ایک مسواک ہلکی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری اور کہا ہاں کہذا، اگر مارنا ہے تو اس طرح، تأدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے بس۔ آگے حدیث ہے، بقایا اس حدیث کے اندر ہے وقال الثوری ووہیب وابو معاویہ عن ہشام جلد العبد، یعنی جیسے کہ ایک غلام کو مارا جاتا ہے اس طرح بیوی کو مارتے ہیں، اور یعنی یہ چیز اسلام اس چیز کو ایک ازدواجی رشتے کے اندر بالکل بھی قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ اچھی چیز ہے، یا جو بھی ہے جس طرح کا بھی ہے، یعنی زوجہ کا جس طرح کا بھی معاملہ ہے وہ دوسرے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اور اس اسلام کے اندر دین کے اندر وہ دکھائی گئی چیزیں، اور آپ صلی اللہ اور قرآن کے اندر بھی بیان کر دی گئی کہ اگر صلح نہیں کرنی، صلح نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے علیحدگی ہو جائے، لیکن مارنا کبھی بھی اسلام کے اندر اس طرح جائز قرار نہیں ہے، نہ ہی اگر کوئی شخص آپ کو کہے تو اس بات پر عمل کریں اور اس بات کو سوچیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے، واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں ایک شخص یہ کرتا ہے، کس بیس پر کرتا ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے، کیوں وہ اس طرح اپنی بیوی کو مارتا ہے اگر مارتا ہے تو۔ آگے فرماتے ہیں قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ وہی ہے جو حجۃ الوداع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا نا، یہ اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ حدیث کیوں امام بخاری نے اس باب کے تحت رکھی وہ بھی انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا۔ مینا میں جو خطبہ یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے، یا خطبۃ حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مینا میں اتدرون ای یوم ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کون سا دن ہے یہ، کہ کون سا دن ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنے کی وجہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا بھی سکتے تھے کہ یہ والا دن ہے، وجہ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی توجہ چاہتے تھے، 1,00,000 بندہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی توجہ چاہتے تھے کہ لوگ میری طرف دیکھیں، سنیں میری بات کو، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کہیں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے بال کاٹنے میں مصروف ہے، کوئی مصروف ہے کہ جی اچھا میں جو ہے میں نے باقی اپنے نسک جو ہے وہ پورے کرنے ہیں، میں نے طواف کے لیے جانا ہے، طواف افاضہ کے لیے جانا ہے میں نے، یا ان معاملوں میں ان معاملات میں وہ مشغول نہ رہے، یعنی تمام لوگ متوجہ ہو جائے ایک طرف۔ اتدرون ای یوم ھذا،
آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سا دن ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ کون سا دن ہے، لیکن ایک طرح سے آپ نے جب توجہ دلائی تو تھوڑی سی شاید گھبراہٹ اور احترام میں یہ کہہ دیا کہ اچھا شاید کوئی اور چیز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہو، کچھ تبدیلی آ گئی ہو، تو اس کے بجائے کہ ہم جواب دیں کیا ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ قال فإن هذا يوم، بے شک یہ دن ہے، حر حرام، ان هذا یوم حرام، یہ دن حرام ہے، یعنی اس دن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی حرمت ہے۔ افتدرون ای بلد هذا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کون سا بلد ہے، کون سی جگہ ہے یہ کون سا شہر ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ قال بلد الحرام، یہ بلد حرام ہے، یعنی محترم، حرام سے مراد یہاں پر ہے محترم، یوم حرام، محترم دن۔ اس میں ایکچولی حرام اس وجہ سے بھی کہا ہے کہ اس کے اندر شروع میں یہ ہے کہ انسان کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ اس کے لیے جائز ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ یہ دن کون سا ہے؟ یوم النحر، جس دن قربانی کی جاتی ہے، محترم دن ہے، اللہ تعالی اس دن اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی۔ یا تو حجاج کنکریاں مارتے ہیں، اور حجاج بھی آدھے سے زیادہ تو قربانی کرتے ہیں، جنہوں نے حج تمتع کیا ہوتا ہے وہ لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے حج افراد کیا ہوتا ہے وہ لوگ نہیں کرتے، تمتع اور حج کران والے قربانی کرتے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، پھر قربانی ایک الگ سے عبادت ہے، پھر پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، تو یوم الحرام بڑا محترم، بڑا احترام والا دن ہے۔ پھر کون سا شہر ہے؟ بڑا محترم شہر ہے، پتا تھا کون سا ہے، ساری زندگیاں گزاری تھیں، لیکن احتراماً کہیں کچھ بدل نہ گیا ہو، تو احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، بلد الحرام، محترم جگہ ہے یہ۔ آگے فرماتے ہیں اتدرون ای شہر ھذا، کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، بالکل وہی وجہ جس وجہ سے پہلے کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر الحرام، محترم شہر ہے، مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس میں کچھ چیزیں کرنا جو باقی مہینوں میں جائز ہیں، اس مہینے میں خاص طور پہ حرام ہے۔ جیسا کہ ایک وہ معروف چیز ہے کہ جنگ جدال کرنا، جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے اس کے اندر حرام ہے، 4 مہینے ہیں حرام مہینے، اور جن میں سے 3 ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 حرام مہینے ہیں، اور اس کے بعد رجب ہے، چوتھا مہینہ حرام ہے، یعنی حرام، اس میں لڑائی جنگ و جدال نہیں کریں گے، اور اس میں دوسرے احکامات ہیں کچھ، تو یہ ہے حرام مہینہ ہے۔ قال فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک کمپیریزن کیا، یعنی تقابل کیا، کہتے ہیں کہ یہ دن، اس دن فإن اللہ حرم علیکم، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے آپ کے اوپر، دماءکم، ایک دوسرے کا خون، یعنی قتل و غارت، دماءکم و اموالکم، اور مالوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے آپ اس کا مال نہیں لے سکتے، الا بالحق، یعنی ایک حدیث ہے اس کے اندر حق کا ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی حق ہے، حق سے مطلب کسی نے چوری چکاری کی ہے، کسی نے ظلم زیادتی کی ہے، کسی نے مال دھوکہ دے کر لیا ہے، تو وہ پھر یہ طریقہ ہے کہ قاضی کے پاس جائیں اور ثابت کریں اور اپنا مال لیں اس بندے سے، اور پھر وہ یہ ہے کہ قاضی سزا بھی دے گا اس بندے کو۔ لیکن عام حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کہ مال نہیں لے سکتے، وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزتیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ کیسے حرام کی ہیں؟ کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے آج کے روز کی حرمت ہے، محترم دن ہے، اور آج کے روز کی حرمت ہے، اس طرح فی شہرکم ھذا، تمہارے اس ماہ میں، فی بلدکم ھذا، اور تمہارے اس شہر کے اندر، یعنی تینوں چیزیں بڑی محترم ہے، یہاں پر شکار کرنا جائز نہیں ہے، لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، اور کچھ اور معاملات ہیں وہ حرام ہے جو باقی جگہوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا وہ یہاں پر جائز نہیں، کیوں؟ ان کے احترام اور ان کی حرمت کی وجہ سے، اور یہ ان کا احترام بڑا واضح تھا لوگوں کے نزدیک، اس لیے تو قریش کو اتنا جو ہے وہ قریش اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جی ہم تو بڑے اعلی ہیں، ہمارے پاس تو
جو اللہ کا جو گھر ہے، اس کی خدمت جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ جانے نہیں دیتے تھے اپنے ہاتھوں میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی سورۃ الحج کے اندر، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی وہ اس چیز کو کمپیئر کیا کرتے تھے کہ اچھا نہیں تم لوگ ایمان لائے ہو، تم لوگ جو بھی ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو، ہمارے ہاتھ میں ابھی تک تم لوگ مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، ہمارے تو ہاتھ میں ابھی تک جو ہے وہ حرم مکی کے معاملات ہیں، لوگوں کی ضیافت ہے، حجاج کی ضیافت ہے، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کی صفائی اور اس کے معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے اخراجات ہمارے، اس کا مطلب یہ ہے ان کے ذہنوں میں تھا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان کے ہاتھ میں یہ چیز ہونا، کسی شخص کے ہاتھ میں، یعنی اس کے تمام معاملات، اس کے تنظیمی امور، اس کے حجاج کو استقبال کرنے کا معاملہ بہت بہت بڑا معاملہ ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی بہت بڑا ہے، لیکن اللہ نے ایک بات واضح کر دی، ہاں یہ اتنا بڑا نہیں ہے، ایمان لانے سے بڑا نہیں ہے، تو جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہ بہت بڑا عمل انہوں نے کیا، بہت افضل عمل انہوں نے کیا۔ تو اس لیے تم لوگ اپنے عمل کو کمپیئر نہیں کر سکتے اس ایمان لانے سے اور ہجرت سے اور مدینہ چلے جانے سے۔ تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس کی حرمت کا پتہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کمپیریزن کیا کہ یہ چیزیں، عزتیں اور مال اور خون، یہ کس طرح حرام ہے، اس طرح حرام ہے جیسا یہ دن ہے، جیسا کہ یہ شہر ہے، مہینہ ہے، اور جیسا کہ یہ مکہ شہر حرام ہے، اس طرح اس کی حرمت ہے ان چیزوں کی۔ تو یہ بات ہے کہ تم لوگ سمجھ لو اس چیز کو، کیونکہ قتل و غارت عام تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنا شروع کر دیتے تھے۔ اونٹ کے بعد ایک اونٹ تھا، اس کے متعلق لڑائی کرنا شروع کی، 70 سال جنگ چلی، 70 سال اونٹ کے پیچھے کہ جی اس نے میرے اونٹ کو گالی دی تھی، 70 سال جنگ چلی آپس میں، کوئی احترام نہیں تھا، کوئی حرمت نہیں تھی خون کی، اور عزتوں کی کوئی حرمت نہیں تھی، کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اگر ایک شخص کا والد مر جاتا تو وہ اپنی ماں سے شادی کر لیتا، اور اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے، جنہوں نے اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد اپنے والد کی دوسری زوجہ سے شادی کر لی، یعنی وہ زوجہ ان کی اپنی ماں نہیں تھی لیکن دوسری زوجہ تھی، تو ان سے شادی کر لی، اور وہ جو تھی ان سے زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اس صورت زید بن خطاب، یعنی یہ ایک، اللہ معاف کرے، جو نسب ہے وہ ایسا کوئی مکس اپ ہو گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بھی لگے، اور حضرت عمر، یعنی بڑا معاملہ مکس ہو گیا کہ حضرت عمر کی امی کے بیٹے، اور پھر عجیب و غریب معاملہ، حضرت عمر کے بھائی کے بیٹے بھی بن گئے بھی ہیں، وہ بڑا یعنی ایسا مکس اپ ہو گیا، یہ حضرت عمر کے بڑے بھائی تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت عمر نے تو اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضرت زید بن خطاب جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو وہ خطاب جو تھے ان کے والد، ان کی دوسری زوجہ تھیں، تو ان سے بیٹے نے شادی کر لی، تو یہ ہے کہ حرمت نہیں تھی، جو رشتے ہیں ان کی کوئی حرمت نہیں تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی کہ دیکھو یہ اس طرح کر کے یہ رشتے اور یہ چیزیں، تم لوگوں کی عزتیں، یہ اس طرح حرام ہے۔ بیٹیاں، گھر کی بیٹیاں، گھر کی مائیں اور گھر کی بہویں، وہ عزتیں ہیں، ان پر اگر کوئی آنکھ بھی اٹھائے گا یا اگر کوئی کوشش کرے گا کوئی بری نیت کے ساتھ، تو اس بندے کو انسان اس سے لڑ سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، اس سے ہاتھا پائی کر سکتا ہے کہ یہ میری عزت کے اوپر آ رہا ہے۔ اور یہی چیزیں ہیں، یہ آداب ہیں، یہی ویلیوز ہیں جو اسلام نے ہمیں دیں، اور اسی چیز پر کفار کو بڑی تنگی ہوتی ہے، بڑی کوفت ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ اندر سے مرتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئی ہے، ہم نے عیسائیوں کے اندر یہ چیز ختم کر کے بالکل اس کو کچل دیا ہے، یہاں تک کہ ایک بھائی اپنی بہن کے، ایک بہن ہے وہ ننگی پنگی اپنے بھائی کے سامنے ہوتی ہے، اور کوئی وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا، وہ یہ چیز ان کو مارتی ہے اندر سے کہ مسلمان 1400 سال ہو گئے ہیں،
ابھی تک یہ لوگ پردہ کرتے ہیں، ان کی عورتیں جسم ڈھانپتی ہیں، باہر نکلتے ہیں، یہ لوگ برقع پہنتے ہیں، ان لوگوں کے اندر جسم چھپانے کا کانسیپٹ ابھی تک موجود ہے، ان لوگوں کے اندر عزتوں کا کانسیپٹ ابھی تک موجود ہے، ان لوگوں کے اندر خاندانی نظام، فیملی سسٹم ابھی تک موجود ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اور اسی کو ختم کرنے کے لیے وہ کتنی ہی چیزیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے ذریعوں سے اور ایسے ایسی طریقوں سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہیں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن علماء پھر اس معاشرے پر کوئی کچھ کام کرتے ہیں، کوئی عالم آتا ہے وہ کام کرتا ہے، واپس اسلامی معاشرہ اس اس دین کے اخلاقیات اور آداب پر آ جاتا ہے۔ اور یہ اعراضکم جو لفظ ہے نا، اسی وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث کو اس باب کے تحت بیان کیا کہ کسی کی عزت جو ہے وہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کو اس کی حد تک کی جائے، یعنی اس کو اس پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا جائے، یا اس پر کی کوئی بری نگاہ سے کوئی دیکھے تو یہ کیا ہے؟ یہ یسخر قوم کے اندر ایک طرح سے آتی ہے یہ چیز، کہ کوئی یعنی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ جب حقیر سمجھے گا تب ہی کسی کی عزت پہ پڑے گا انسان۔ تو یہ وجہ ہے۔ اور جو پہلی حدیث ہے اس کے اندر تو واضح ہے کہ حقیر سمجھنا کیوں، اور وہ واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی چیز بیان کی، جس وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا اس باب کے اندر۔ تو انہی دو احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل سے کہ ہم لوگوں کو حقیر جانے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ یہ تکبر کے اندر چیز آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا ہو سکے ہمارے اندر تواضع پیدا کرے۔ هذا وصلی اللہ تعالی اعلی وأعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔